بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آنے والا اسلامی کیلنڈر کا مہینہ جسے ذی الحجہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، جس کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو پورے عالم اسلام کے اندر قربانی کی جاتی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ خواب جو اپنے بیٹے اسماعیل سے یوں بیان کرتے ہیں کہ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ پھر بیٹے کا وہ جواب کہ قال تفعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ ابو جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کو کر گزریے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل کو مینا کے میدان میں لے کر جانا، فلما اسلم وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹا دینا اور ان کی گردن پہ چھری چلانا۔ پھر اللہ کو امتحان لینا مقصود تھا، اسماعیل کو ذبح کرانا مقصود نہیں تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت سے ایک مینڈے کا آنا اور اس کا قربان ہو جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے قربانی کرنا تمام مسلمانوں پر ایک اسلام کا قانون بنا دیا، اسلام کا ایک حکم نافذ کر دیا اور اس کو شریعت اسلام میں داخل کر دیا۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو یا مال تجارت ہو یا اس کے بقدر اتنا نقدی ہو جو اس کے پاس پہلے سے جمع ہو، یا ضروریت سامان جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہے اور قیمتی اثاثہ ہے جو گھروں میں یا باہر کسی جگہ پڑے ہوئے ہیں، جس کی قیمت وجوب تک پہنچتی ہے، جس کے واجب ہونے کے برابر ہے، تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور قربانی کے اندر ہماری نیت صرف خالص ہونی چاہیے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ جانی مالی ساری عبادت للہ رب العالمین، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ کہتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون پہنچتا ہے، اللہ کے پاس صرف اور صرف پہنچتا ہے تو تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو ہمارے دل کے ارادہ، ہماری نیت پختہ ہونی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کی نظر میں اپنی تعریف کرانے کے لیے نہیں، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے نہیں، صرف للہ رب العالمین، اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کے لیے، اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کی فرما برداری کرنے کے لیے ہمیں قربانی کرنا ہے۔ اور قربانی کی جو واجبات ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر سال گزر گئے جس مال پہ اس پہ قربانی ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے اور عید کے دن سے پہلے خرچ ہو گیا، پھر عید کے دن آپ کے پاس اتنا مال آ گیا 10، 11، 12 کے اندر، تو آپ کو قربانی کرنی پڑے گی۔ اور ایک چیز اور ہمارے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ اگر گھر کے سارے افراد کے اوپر قربانی واجب ہے تو ایک کی طرف سے قربانی کر دی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ سب کی طرف سے قربانی ہو گئی۔ نہیں، جس کے پاس اپنا ذاتی مال اتنا ہے کہ جس کے اوپر واجب داخل ہوتا ہے، اس کو اپنی طرف سے قربانی کرنی پڑے گی، چاہے وہ خود کا اپنا لے کر کرے یا کسی بڑے جانور میں حصہ لے کر کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو اخلاص سے نیت کے ساتھ قربانی کرنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کے قربانی کے حصوں کو، قربانی کے جانوروں کو قبول فرمائے۔